اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وہو علی الغیب بضنین الی آخرہ۔ ہمارا درس تفسیر سورہ تکویر عنوان کے تحت چل رہا ہے۔ اس سیمسٹر میں، اس ترم میں تفسیر کا جو درس آغاز ہوا وہ سورہ نبا کے بعد سب سے پہلے سورہ نبا کی تفسیر ہوئی، اور سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات، اور پھر سورہ عبس کا ذکر ہوا، اور سورہ عبس کے بعد سورہ تکویر کی تفسیر شروع ہوئی، جو آج اپنے آخری مرحلے میں پہنچ رہی ہے 30ویں پارے کی تفسیر میں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا جبریل امین کے سلسلے سے خالق کائنات نے ان چند آیات میں 5 صفتیں بیان کی ہیں، اور اس سے ایک بات یہ بھی نکل کے سامنے آئی تھی کہ پروردگار عالم کے نزدیک جو رسول پیغام الہی ہو، میسنجر ہو، اللہ کا حق کا نمائندہ ہو، اس میں یہ خصوصیتیں پائی جانی چاہیے۔ جن خصوصیتوں کا ذکر جبریل امین کے لیے کیا گیا ہے، وہ جبریل امین کہ جن کو اس سورے میں رسول کریم کے نام سے یاد کیا گیا، انہو لقول رسول کریم۔ اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیا گیا کہ جبریل امین جو ہیں وہ آسمان پر مطاع قرار پاتے ہیں، فرشتے ان کی بات سنتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کی بہت اعلیٰ منزلت ہے۔ اور اب نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم اس ذات کا نام ہے کہ جن کے اوپر جبریل زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور آسمان پر جبریل کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اور یہ 2 آیتیں کہ جس میں بیان کیا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بَضَنِينَ، یہ آیتیں معراج پیغمبر اکرم کو ایک بار پھر ثابت کر رہی ہیں۔ رآ کا معنی یہاں پر رؤیت کے ہیں، دیکھنے کے ہیں، رؤیت بصری کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے افق مبین پر، افق اعلیٰ پر پیغمبر اکرم نے جبریل کو دیکھا تھا۔ یہ کب دیکھا تھا؟ جب معراج پر جبریل امین نبی اکرم گئے تھے تو نبی اکرم نے جبریل کو دیکھا۔ تو جو لوگ معراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے ایک آیت یہ والی بھی شاہد بن سکتی ہے کہ آپ دیکھیے اور اپنے نظریے میں غور و فکر کیجئے کہ نبی اکرم جو معراج پہ گئے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ اسراء میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو یہاں پر جو ذکر ہے پیغمبر کی سیر کا، پیغمبر کی معراج پہ جانے کا، یہ معراج جسمانی ہے، معراج روحانی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے جس معراج کا ذکر ہو رہا ہے وہ معراج جسمانی ہے، نہ کہ معراج روحانی۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس کے پہلے مخاطبین جو پیغمبر اکرم کے سلسلے میں عجب طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے پیغمبر کی عظمت کے سلسلے میں آگاہ کیا گیا، اور پیغمبر کے توہین سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، استغفر اللہ، نبی کے بارے میں ایسا کوئی تصور نہ کرنا۔ اور اس نے فرشتے کو بلند افق پر دیکھا ہے، بلند افق پر فرشتے کو دیکھا ہے، یعنی جب پیغمبر اکرم آسمانوں کے سیر کر رہے تھے تو اس وقت خداوند عالم نے جبریل
خداوند عالم کے اس فرشتے کو جبریل کو نبی نے وہاں دیکھا. ٹھیک ہے. فارسی میں ترجمہ ہے الہی کمشئی صاحب کا، و او امین وحی جبرائیل را در افق اعلی مشرق درست مشاہدہ کرده است، کہ انہوں نے نبی نے جبریل امین کو افق اعلی مشرق پر دیکھا ہے. ٹھیک ہے. البتہ نبی اکرم کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے بھی وہاں سماوات کی اور آفاق کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ نبی معراج پر گئے اور وہاں کی شخصیتوں کو، وہاں کی چیزوں کو دیکھا. مگر یہاں پر قرینہ اس بات کو سمجھاتا ہے، گفتگو کا سیاق و سباق اس بات کو سمجھاتا ہے کہ جس جبریل کو تم نے سنا ہے کہ یہاں نبی کے پاس آتے ہیں اور آسمان پر مطاع فرشتگان ہیں، مطاع ملک ہیں، اور امین عند اللہ ہیں، مکین عند اللہ ہیں، وہ جبریل وہ ہیں کہ جن کو نبی نے وہاں دیکھا. یعنی معراج میں جب گئے تو وہاں آپ نے جبریل امین کو وہاں بھی پایا اور دیکھا. ٹھیک ہے. اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہیں. نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب یہ نبی کے بارے میں گفتگو شروع ہو چکی ہے. غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غیب کا علم دیتے ہیں. اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. تو تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے. ٹھیک ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک ذکر ہے، نصیحت ہے جو قرآن ہے. جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، لمن شاء منکم یستقیم، جو صحیح ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ہے ہدایت، اس کے لیے ذکر ہے. ورنہ جو سیدھا نہیں ہونا چاہتا، سدھرنا نہیں چاہتا ہے، پھر اس کو کچھ بھی آپ لا کے دے دیجئے، چاہے قرآن یا کچھ بھی، وہ سدھرنے والا نہیں ہے. اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، الا یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ جو خدا چاہے، کہ جو رب العالمین ہے، پروردگار عالم جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. سورہ دہر میں بھی اس لفظ کو دوسرے طریقے سے، اسی جملے کو دوسرے سیاق میں بتایا گیا ہے. یہاں کافروں سے اور مخاطبین سے کہا گیا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس وہی ہوگا کہ جو خدا چاہتا ہے. اور اگر آپ سورہ دہر میں اٹھا کر کے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ دہر میں آل محمد کے لیے لہجہ بدل کر کے اسی بات کو یوں کہا گیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی تم چاہتے ہی نہیں ہو کچھ سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے. یعنی تمہاری مرضی اور خدا کی مرضی ایک ہے. سیاق عبارت سے مطلب بدل جاتا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، بس جو خدا چاہے گا وہی ہوگا. اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے، سیاق عبارت اس بات پہ دلیل ہے کہ تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، خدا وہی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو. آل محمد. خیر، اب دیکھیں انہوں نے کیا تحریر فرمایا ہے تفسیر مبین میں. وَلَقَدْ رَآهُ اَيْ رَأَى النَّبِيُّ جِبْرَائِيلَ عَلَى صُورَتِهِ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی نے جبریل کو جو ہے ان کی اصل صورت کے ساتھ، یعنی اصل حیت کے ساتھ، جس شکل میں بھی ہوں، افق مبین پہ دیکھا. افق مبین کیا؟ وَهُوَ الْأَعْلَى الشَّرْقِي، مشرق کا اعلیٰ حصہ، اعلیٰ مشرق اس میں انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. افق مشرقی پر دیکھا ہے. وما ہوا اے النبی علی الغیب ما غاب عن الوحی و اخبار السماء والامم بزنین، نبی اکرم جو ہیں وہ غیب کے سلسلے سے، یعنی وحی اور اخبار وغیرہ اور جو کچھ آسمان کے طرف سے جو خبریں آتی ہیں اور غیب کی جو باتیں ہیں، وحی میں جو کچھ ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے پیغمبر اکرم جو ہیں وہ ذنین نہیں ہیں، یعنی بخیل نہیں ہیں. پیغمبر کو جو علم ملتا ہے وہ تم کو بھی بتاتے ہیں. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے
سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے، کنجوس وہ ہوتا ہے جو علم میں بخل کرے، اور علم کی نشر کی جس نے تاکید کی ہے وہ ظاہر سی بات ہے علم کے لیے بخل کیسے کر سکتا ہے۔ بالزاد من الزن، یہ زنین جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ البخل، ٹھیک ہے۔ اے بخیل بتبلیغ الوحی، تبلیغ وحی کے لیے بخیل، مطلب بخیل نہیں ہے نا، ماں نفی آ گیا تو یعنی بخیل نہیں ہے تبلیغ وحی کے لیے۔ وقریا بزنین بالزا، یہ تو ذات سے پڑھا گیا تھا جس کے معنی بخیل کے ہیں، اور زو سے بھی بالزا یعنی زو سے بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بمتہم من الزنا وہو التہمت، ٹھیک ہے۔ وما ہوا علی الغیب بزنین، اور ذات سے اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہ جو متہم بالزنا ہو، اور وہ ہے تہمت، اور اس کو کیا ہے؟ یہ تہمت کو کہتے ہیں، تہمت کے معنی میں ہے۔ وما ہوا ای القرآن بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے وہ قول شیطان رجیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ قول شیطان رجیم نہیں ہے۔ من مسترقۃ السمع کما زعمتم انہ، یہ جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ جو کچھ سماعتوں میں آ جاتا ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جو شیطانوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے دماغ میں، اور شیطان نے دماغ میں ڈالا اور علیہ باللہ نبی نے اس کو منتقل کر دیا، بتا دیا، نہیں، یہ قول شیطان نہیں بلکہ قول رحمان ہے جس کو نبی نے تم تک منتقل کیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کدھر جا رہے ہو؟ عن الحق والباطل، حق اور باطل سے کے سلسلے سے غور نہیں کرتے ہو؟ تم حق کی طرف کیوں نہیں قدم بڑھاتے ہو، اور اپنی مرضی سے راہ کو چھوڑ کر کے، رائے حق کو چھوڑ کر کے غلط راستے پہ کیوں گامزن ہونا چاہ رہے ہو؟ ان ما ہوا الا، ان کے بعد ما لکھا ہے، نہیں بتانا یہ کہ ان نافیہ ہے۔ ان ہوا الا ذکر عظۃ، یعنی ما ہوا یعنی نہیں ہے یہ سوائے ذکر اور موعظے کے، للعالمین الثقلین، ثقلین کے لیے، عالمین کے لیے یہ ذکر اور وہ ہے، یاد دہانی ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم بسلوک طریق الحق و ابدل من العالمین لأنہم المنتفعون بالذکر، ٹھیک ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے یہ ذکر عالمین کے لیے، کس کے؟ عالمین کے لیے ذکر ہے، مگر کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کے لوگوں میں سے اور تمہارے میں سے صحیح ہونا چاہے، بسلوک طریق الحق، حق کے راستے پر چلتے ہوئے۔ اور یہ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ عالمین میں سے بدل لے آئے ہیں، اس میں سے کچھ افراد کو بتانا چاہ رہے ہیں، لأنہم المنتفعون بالذکر، اس لیے کہ عالمین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس ذکر سے کیا ہوتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما تشاؤون، عالمین میں بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے بعض کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ذکر سے۔ وما تشاؤون ایھا الکفرۃ الاستقامہ، اے وہ کفار کے جو ڈٹے ہوئے اپنی بات کے اوپر اور نرم ہونے کو تیار نہیں ہو، ٹھیک ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہو، تم جو چاہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتا، الا ان یشاء اللہ رب العالمین جبرکم علیہا یا جبرکم علیہا، خداوند عالم جو ہے وہ، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے فارسی میں کہ وہ شما کا افران را حق را نمی خواہد مگر خدا افرند العالم بخواہد و بقہر شمارا بین راہ بدارید، اگر خدا چاہے تو تم کو زبردستی اس راستے پہ لے کے جا سکتا ہے، خدا کے اندر یہ قدرت ہے، لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ تمہیں قہر کے ساتھ یعنی زبردستی اس راستے پہ نہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے راہ راست کو حاصل کر لو۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ گفتگو اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔